سر ایک ملک کے اندر ہوتا ہے طریقہ کار ٹیکسز اکٹھے کرنے کا. تو جب ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر بجٹنگ ہوتی ہے اور وہ پھر عوام کے اوپر واپس لگائے جاتے ہیں. تو جو آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں ہمارا 18,500 ارب کا خرچہ ہے, 12,500 ارب ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ابھی بجٹ آیا ہے سب سے ٹیکس کے اندر پسنے میں چلا گیا ہے سیلریڈ بندہ. بزنس مین کے لیے کیا انہوں نے پالیسی بنائی ہے یا ان کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹیشنز کس طرح کرنی ہے؟ تو اب بزنس مین اور جو نوکری کر رہا ہے ان دونوں کا کمپیریزن کیسے ہوئے گا؟ یار کچھ دنیا کے کسی ذہین آدمی سے ایک سوال کا جواب مجھے لے دو. ایک گھرانہ ہے, ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے جس کے 1,250 روپے آمدنی ہے. ایک آدمی کا شوہر 1,250 روپے کما کے لاتا ہے. اپنی بیوی کو جب پیسے دیتا ہے تو کہتی بہو جی 1250 جو نا 1,000 روپے تو ادھار دینا ہے, 250 روپے باقی پائی. مجھے کوئی دنیا کی ریاست دکھا دو جس کی آمدنی ہو 12,500 ارب اور اس کے صرف ایک میں بات کرنے 10,000 ارب روپے آپ سود میں دے دیتے ہو. تو باقی کہاں سے آپ نے ملک چلانا ہے؟ وہ آپ نے تنخواہ دار طبقے سے جو سسٹم میں پھنسا ہوا ہے. کیونکہ محسن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے, محسن کی سیلری جانی ہے وایا بینک. تو تمہیں تو ریاست اتنی تمہارے ساتھ ظالم ہے کہ تم سے پہلے ہی پیسے لے لے گی, تم سے ٹیکس پہلے لے لے دیکھیں گی. جو دیہڑی پہ بندہ ہے یا جو لوور جاب کر رہا ہے یا بہتر جاب کر رہا ہے اور جو بزنس مین ہے ان سب کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے پرائسز سیم, پیٹرول کی پرائسز سیم, بجلی کی پرائسز سیم, گیس کی پرائسز سیم. تو غریب بندہ تو بالکل ہی پس گیا. دیکھو ایک ہوتا ہے ڈاکو نظام, ایک ہوتا ہے جمہوری نظام. اب جو ڈاکو نظام کا یہ کمال ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بندہ سیلریڈ ہے جو سسٹم میں ہے ہم اس کے پیسے وہیں پہ کاٹ لیں گے, چلو ریاست کا کام ہے. اور ریاست خود کہہ رہی ہے کہ لویسٹ پے کتنی انہوں نے بنائی ہے 36,000. مجھے محسن پورے پاکستان میں ایک کیس دکھا دو جہاں پہ یہ ریاست گئی ہو اوے تو 36,000 کیوں نہیں دیتا, ہم نے اصول بنایا. میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہو؟ وہ ایک مجھے پاکستان پورے میں 25 کروڑ میں ایک مجھے دکھا دو جہاں ریاست نے کہا ہوئے اس کو تم نے 36,000 دینے ہیں. ریاست خود جو سرکاری بینک ہے وہاں پہ 25,000 روپے نوجوان کو دیتی ہے جی کہ ہم آپ کو انٹرنشپ دینے لگے ہیں یا آپ کو عارضی جاب. مطلب میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کرو. میرا ٹیکس لینے کے لیے گن میرا گریبان پکڑا ہوا ہے کہ اچھا تو پڑھانا ہے تو 25 تمہارے وہاں پہ کاٹیں گے. دوسری طرف کہتے ہیں کم سے کم سیلری اتنی. خود ریاست اپنے ملازموں کو 36,000 نہیں دے رہی, کسی کی انہوں نے آواز سنی ہے؟ تو یار یہ نظام ہے طاقتور کا. میں تو تب مانوں نا کہ پھر پورے پاکستان میں ایک بندہ بھی مجھے دکھا دو سب کہ جی مجھے 36,000 سے کم. اب امریکہ میں تمہیں بتاؤں شاید $15 پر آر کی منیمم ویج ہے. لیگلی پورے امریکہ کی 33 کروڑ کی آبادی ہے. مجھے ایک امریکن دکھا دو جو ثابت کر جائے آن پیپر کہ مجھے میرے مالک نے $15 سے کم مجھے پیسے دیے. ایسی کی تیسی ریاست جان اس کی نکال لے گی. اپنی باری جہاں پیسے لینے وہ میرے کو کھوئی جا رہے ہیں, وہ روز بدائی جا رہے ہیں, روز بدائی جا رہے ہیں, مگر جہاں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنی. اور دوسری لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, دنیا میں ٹیکس جو ہے وہ ہمیشہ انکم پہ ہوتا ہے. دیر از نو ڈسکشن کہ اگر آپ کروڑ کماتے ہیں آپ زیادہ ٹیکس دیں گے, میں لاکھ کماتا ہوں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے. پاکستان کا سب سے امیر آدمی میاں منشا ہے, وہ جب 100 روپے کا یو فون کا کارڈ لیتا ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے. جب وہ 1 لیٹر پیٹرول لیتا ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دیتا ہے جو 20,000 والا دیتا ہے. اور یار دنیا میں جو ٹیکس ہے وہ ڈائریکٹ ہے, وہ آمدنی پہ ہے. یہاں پہ سارا ٹیکس انڈائریکٹ ہے. اب انہوں نے 70-80 روپے ایک ہی ٹیکس صرف پیٹرول پہ لگانا ہے جو غریب ترین سر آدمی بھی اسی پہ ہی اگلا میرا سوال بھی اس سے لنکڈ ہی ہے. جیسے ہمارے پیٹرول پرائسز ابھی ریسنٹلی تھوڑی کم ہوئی ہیں, ایک طرف کم ہو کے عوام کو تھوڑا ریلیف تھا, یار شکر ہے تھوڑا پیٹرول نیچے آیا ہے. ساتھ ہی اگلا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ بجلی کی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں. وہ اپنا وہ کہتے ہیں نا ننگی نہ آئے گی کی تو نچوڑے گی کی. وہ آپ سر پہ ڈھانپتے ہو نا تو وہ آپ کی پیٹھ ننگی ہو جاتی ہے. جب پیٹھ پہ کپڑا کرتے تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی شاہ خرچی ہوتی ہیں ادھار, جو اصل پوائنٹ پہ تو آپ آ ہی نہیں رہے. آپ سے مراد یہ نظام. اور یار جب تک تم 10,000 روپے ارب روپے سود کا قرضوں کا اتارتے رہو گے تو بجٹ کہاں سے بنے گا؟ بجٹ تب بنے گا کہ جب آپ ان قرضوں سے جان چھڑائیں, اپنے اخراجات صحیح کریں. یار جتنی مہنگی یہ ریاست ہے, یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے پوری دنیا میں. جب پی آئی اے کا ایک جہاز ہے نا پوری دنیا میں ہوتا ہے ایک جہاز کے ساتھ 23 ملازم یا 29 ملازم. دنیا میں سب سے زیادہ ملازم کسی پر جہاز وہ پی آئی اے کے ساتھ ہے. لاس ہی لاس, ریلوے لاس,
اسٹیل مل لاس ہی لاس. اسٹیل مل میں ابھی بھی اللہ معافی دے میں پتہ نہیں کیا بات کریں, وہاں پہ کاغذوں میں امام مسجد ہے ان کو بھی سیلری مل رہی ہے, محسن صاحب کو بھی سیلری مل رہی ہے. مجھے نماز سے کوئی اطلاع نہیں, فیکٹری چلتی نہیں, کیل نہیں بنتا, نمازی وہاں پہ کتنے سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. وہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اپنی اصلاح نہیں کرنی, گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائز بھی نہیں ہونے دیتی, کیونکہ وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی جوائی بنے ہوئے ہیں, ان کو تنہائی مل رہی ہیں. مجھے پولیٹیکل بات یہی میرا پہلے بھی سوال کا جواب تھا کہ یہ جو اپنا آپریشن کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ کا خیال ہے اس کے پولیٹیکل افیکٹ نہیں ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے اور خطرناک ہوں گے. سر لاسٹ کے اندر ایک مجھے آ گیا یاد کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کیس چل رہا ہے عمران خان پی ٹی اے کا لے کے مخصوص نشستوں کا, تو اس کو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کبھی سننے میں آتا ہے کہ ججز کا کچھ جھکاؤ دینے پی ٹی اے کو نشستیں دینے پہ ہے, کچھ کا نہ دینے کے اوپر ہے, اندر کی خبر کیا؟ یار اندر کی خبر یہ ہے وہ بڑا کانفلکٹس ہے کا, مگر اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, کیونکہ چیف جسٹس قاضی صاحب کو جو میں نے سنا ہے وہ تو بڑا ڈائریکٹ 5-6 دفعہ انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ یار آپ نے پی ٹی اے کیوں چھوڑی, آپ نے تو سیاسی خودکشی کر لی, آپ نے یہ غلط کر لیا. حالانکہ نارملی میرا حال ہے جو دنیا میں جو دستور ہے, ججز کہتے ہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں, وہ خود نہیں بولتے. مگر سوال یہ ہے جو اصل سوال اب پیدا ہو گیا ہے کہ یار پی ٹی اے اچھی ہے بری ہے, لیگل نہیں لیگل ہے, پی ٹی اے کو آزاد ڈکلیئر کس نے کیا؟ وہ تو الیکشن کمیشن نے کیا. قاضی صاحب نے خود ہی ان کا بلے کا نشان بھی لیا تھا. چلو وہ تو نشان چلا گیا نا, پارٹی تو وہیں کے وہیں رہ گئی نا. مگر مسئلہ بن رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں نا لیگلی وہ کس کو ملتی ہیں؟ جماعت کو ملتی ہیں. اگر آپ ایز اے محسن شمس الیکشن لڑیں گے تو آپ فرد ہیں, آپ کا کوئی منشور نہیں ہے, آپ کو ہم مخصوص نشستیں نہیں دیں گے. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے, تو جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہوں گے ان کی پرپورشن کے ساتھ آپ کو جو مخصوص نشستیں ملیں گی اقلیتوں کی, خواتین کی. یعنی کہ مخصوص نشستیں کس کو ہوتی ہیں؟ پارٹی کی ہوتی ہیں. اب پی ٹی اے کا مسئلہ یہ بنا ہے کہ جب انہوں نے کاغذ جمع کرائے ایز اے پی ٹی اے تو ان کا نشان واپس لے لیا. الیکشن کمیشن نے جیتنے والوں کو کہا آپ تو آزاد ہیں. اب وہ آزاد ہو کے وہ سنی تحریک میں چلے گئے. اب اس میں بھی کامیڈی سن لو کیا نکلی ہے. ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ جی سنی تحریک تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا. سنی تحریک کا جو ہیڈ ہے صاحبزادہ رضا, وہ تو خود آزاد امیدوار تھا. اب کل عدالت میں نیا پول اس نے کھول دیا. میرے اپنے شو میں اس نے بتایا, اس نے کہا جی میں آزاد نہیں تھا, میں نے اپنی پارٹی کے نام سے کاغذ جمع کرائے تھے, اس کو آزاد کر دیا گیا. یعنی کہ میں جناب سے کہوں کہ محسن صاحب آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں, مجھے پشاور جانا ہے, تو آپ مجھ سے ٹکٹ میں جب میں بیٹھوں تو وہاں پہ گجرات آپ مجھے بھیج دیں. تو اصل تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اصل چترول یا اصل مجرم تو اپنا الیکشن کمیشن ہے. سر اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی گائیڈ کیجیے گا, جو آپ سے آپ نے بھی بتایا کہ جتنی آپ سیٹیں جیتتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں. وہ تو ہو گیا, چلے پی ٹی اے اگر نون لیگ کی بات کریں 100 سیٹیں جیتی ہیں تو ان کے حصے میں چلو مخصوص نشستوں میں 10 یا 15 آتی ہیں, ان کو 15 ملیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کی بنتی 15 ہوں آپ کو 30 دے دی جائیں, جو باقی کی مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر وہ ان کے پاس کیسی چلی گئی؟ یہ بھی بڑی مزیدار کامیڈی ہے. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر کام جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے, اگر وہ ہمارے فائدے میں ہو. تو کامیڈی یہ ہے کہ یہاں پہ اصول یہ ہے کہ یار پارلیمان تو پوری کرنی ہے نا, کیونکہ آئین کہتا ہے کہ اتنے نمبر کے لوگ ہوں گے. تو اگر پی ٹی اے کو تو ہم پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ آئین قانون کہتا ہے کہ پارٹی کو ووٹ دینے, وہاں پہ آئین قانون بھی ہمارے حق پہ چلا گیا. یہاں پہ آئین قانون یہ کہتا ہے کہ یار پارلیمان پوری ہونی چاہیے, لہذا جو 77 بنتے ہیں تحریک انصاف کے. تو سر میں نے اس لیے سوال پوچھا کہ وہ 77 جو ہیں یا تو وہ خالی نشستیں پڑی ہوتی ہیں, پر اس کے اندر مجھے ایک اگلا سوال اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے نا, جو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو آرڈیننس پاس کرانا ہو تو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے اسمبلی کے اندر. جب یہ 77 نشستیں پیچھے چلی جاتی ہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہیں, چلو پی ٹی اے کے پاس بھی نہیں ہے, اور پی ٹی اے کی بھی 100 کے قریب نشستیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, فضل الرحمان صاحب کی 2-3 ہیں, سنی تحریک کی ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے, تو یہ جب نہیں تو 2/3 اکثریت ہی نہیں بنتی ہے, تو وہ کس طرح پوری پاس ہوئیں گے بل؟ دیکھو نہیں وہ تو عدالت, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہر کام آئین اور قانون کے مطابق. اب آئین قانون کہتا ہے کہ اسمبلی میں اتنے لوگ ہوں گے, وہاں سپریم کورٹ کہتی ہے بھائی مجبوری ہے بندے تو پورے کرنے ہیں, لہٰذا وہ کچھ پیپلز پارٹی کے پلے دے دو, کچھ نون کے دے دو. اب اصل جو ایشو پولیٹیکل ہے وہ پولیٹیکل یہ ہے کہ اگر یہ 77 سیٹس حکومت کو مل جاتی ہیں
تو پھر پی ٹی آئی دی خیر نہیں جی. مر گئی. میں آج بتانے لگوں اتنے قانون بنیں گے خاں کو نپنے کے لیے, خاں کو وہ جو ہوتے ہیں نا پنجابی سے نپ تو سر بغیر قانون کے بھی دیا ہوا ہے. وہ مزید کر دیں گے, وہ مزید بڑی سختیاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس 2 ہی اکثریت ہو جائے گی. آپ پاکستان کا آئین بھی بدل سکتے ہیں, آپ چیزیں بدل سکتے ہیں. تو جو یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. 77 کا مطلب ہے یہ 77 جس پاسے گئے لے بیٹھیں گے. اور میری عقل یہ کہہ رہی ہے, جو میں نے عدالت کی کارروائی دیکھی ہے, مجھے نہیں لگتا یہ سیٹیں پی ٹی اے کو ملیں گی. مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اوور آل تجزیے کے ساتھ کہ جو چیزیں آبزرو کی ہیں کہ پی ٹی اے کو نہیں ملیں گی, یہ جن کے پاس گئی ہیں انہی کے پاس رہیں گی, یا ان سے بھی خالی کی جائیں گی؟ نہیں, یہ نون کو مل جائیں گی, پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے. تو پہلے دے دی نہیں انہوں نے. میں لیگلی ابھی فیصلہ ہونا ہے نا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا ملے. اب تو فیصلہ کرنا ہے نا یہ کس کو. اگر جو سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے فیصلے کا فائدہ نون اور پیپلز پارٹی کو ہوگا. مطلب کہ اس کا مطلب آئین کی بالادستی جو ہے وہ عوام کے لیے سب سے ضروری ہے, اور اسی کے اکارڈنگ ہی فیصلے. آئین ہی انشاءاللہ ڈومینیٹ کرے گا. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اور ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے اور ڈسکس کریں گے.